ضرورت ہے، اتنے روپے لگا دیتے ہیں اور میرے عزیز دوستوں وہاں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ نہ تو چلنے کا شعور ہوتا ہے، نہ دیکھنے کا شعور ہوتا ہے، نہ آواز کا شعور ہوتا ہے کہ کیسی بلند آواز نکل رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اتنے روپے لگانے کے بعد میں بھی وہ تمہارا ہر کوئی کام کر رہا ہے، کیا فائدہ؟ تبھی تو شاعر کہتا ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجی اور شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجی اور شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سر رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا تھا، تو حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام رہنا پسند کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام رہنے لگا۔ حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ وہی رہتے تھے۔ ابن عیسیٰ کی روایت ہے حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں آتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حاضرین ضرورتو اما اندلہ انتظوانی، اے بلال یہ کیسا ظلم و جفا ہے کہ تم میری زیارت کو نہیں آتے، تم مجھے دیکھنے نہیں آتے۔ حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے بیدار ہوتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ جب نیند سے بیدار ہونے کے بعد میں آقا علیہ السلام سے آنکھیں خوشگوار ہو جاتی ہیں اور مدینہ منورہ کے لیے حاضری کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اللہ اکبر اتنے روتے ہیں اپنی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور یہاں تک بتایا گیا ہے کہ حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روتے ہیں کبھی رکھتے ہیں، اللہ اکبر اپنے چہرے کو کبر نور پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ جب مدینہ منورہ میں حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو گئی تو مدینے والے بھی لوگ تشریف لے آئے، بازار کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد میں حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں ایک ضرور تازہ ہو جاتا ہے، پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سب لوگوں نے مشورہ کیا اور سب لوگوں نے تمنا کی کہ حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیں تاکہ حضور علیہ السلام کے زمانے کی اذان کی یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ سب کی تمنا کی، سب کی خواہش کی۔ تو اسی وقت حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لائے تو حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ دونوں سجادوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے سر کو جھکتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں کو جھکتے ہیں اور اپنی گود اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا تھا کہ حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے، تو حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ نے مجھے اپنے مال سے خریدا تھا اور راہ خدا کے لیے آزاد کر دیا تھا، کیا اپنی ذات کے لیے آزاد کیا تھا؟ حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال سے خریدا تھا اور راہ خدا میں آزاد کر دیا تھا۔ حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب بھی مجھے راہ خدا میں آزاد کر دو، اب مجھے اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی بات ہے میں کسی اور کے لیے آزاد کروں۔ اللہ خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے بلال جو اذان میرے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سناتے تھے ہم کو بھی سنائیے۔ اب حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انکار کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دونوں شہزادے حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ تو حضرت بلال بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر چڑھ جاتے ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام کے زمانے اذان ہوتی تھی، وہاں پہنچ جاتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو مدینہ منورہ کے لوگ تمام میں جمع ہو جاتے ہیں، تمام میں شور مچ جاتا ہے، تمام اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ مدینے کے لوگ